عوام توقع رکھے کہ خرم اقبال کے ہوتے ہوئے کوئی جرائم نہیں کرے گا, ظلم نہیں ہوگا, اور ظلم تو بہت چھوٹی بات ہے, میں ظلم کسی کو نہیں کوئی منشیات کا دھندا بھی نہیں ہوگا, کوئی جرت کرے یہاں پہ آنے, لکڑی کی اسمگلنگ بھی نہیں ہوگی, کوئی کسی طرح کا غیر قانونی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں پر السلام. میں اس وقت باغ ایس پی آفس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایس پی باغ جناب خرم اقبال اور ڈی ایس پی باغ فیض الرحمان صاحب. ان سے مختصر سوالات اور ان سے مختصر جوابات لینے کی توقع کریں گے. ایس پی صاحب, ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, صداقت نامی شخص ایک حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے, فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگ کنفلکٹ کا شکار ہیں. آپ نے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا, ایز اے ایس پی اس وقت تک کی انویسٹیگیشن میں مختصر سننے والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا جس میں ایک صداقت نامی شخص جو ہے حادثاتی موت اس کی ہو گئی. جو ہی ہمیں اطلاع ملی, اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. کوئی لکڑی سمگل ہو رہی تھی, رات کی تاریخی میں ہو رہی تھی, تو پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. تو پولیس نے جب ان کو پکڑا تو پولیس سے وہ جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہاں سے بھاگ گیا. پولیس ان کو لے کے نیچے آ گئی. جب پولیس آ گئی تو صبح پتہ چلا کہ یہاں پہ نیچے کھائی میں کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. پولیس کو جو اطلاع ملی تو پولیس موقع پہ گئی تو چیک کیا تو وہ جو شخص بھاگا تھا اسی کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ ملی. اب ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت, جو لکڑی سمگل کر کے لے کے جا رہے تھے, جس کے 80 نگ وہاں سے برآمد ہوئے ان کے پاس. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رات کی تاریخی میں کوئی لیگل لکڑی آپ سمگل ہی نہیں کر سکتے ہیں. پولیس نے اپنی کارروائی کی. جب وہ لوگ پکڑے گئے تو ان سے ہم نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ چونکہ موقع کے گواہ ہیں, انہوں نے لائیو چیزیں ساری کی ساری دیکھی ہیں. ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ موقع پہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ ہماری گاڑی ہم لے کے جا رہے تھے, جو ہی پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکا تو ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ بھاگ گیا. ہم نے اسے پوچھا کہ پولیس اس کے پیچھے بھاگی, انہوں نے کہا نہیں, پولیس کے 3 ملازم تھے, انہوں نے ہمیں پکڑا, تو وہ جو تیسرا ساتھی ہمارا بھاگا تھا وہ اس کے پیچھے پولیس بھی نہیں گئی اور ہمیں لے کے نیچے آ گئی. تو اس چیز کو لوگ ٹوسٹ کر کے جو ہیں فیکٹس کو جو ہے تروڑ مروڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ پولیس نے خدا نخواستہ کو قتل کر دیا. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی جرت کرے, ہم لوگوں کی عزت جان مال کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے. حالانکہ یہ بغیر تحقیقات کے اس طرح کی بات کر دینا کہ پولیس نے کوئی اس طرح کا واقعہ کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. جو موقع پر موجود تھے آپ ان کے پاس گئے, میرا خیال ہے آپ ان کے پاس گئے, میں نے ان کا انٹرویو کیا, آپ نے ان کا انٹرویو کیا, آپ ان سے انڈیپینڈنٹلی, ابھی تو ان کی ضمانت بھی ہو گئی نا, پہلے تو چلے پولیس کی کسٹڈی میں رہے ہوں گے تو لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کی مرضی کے مطابق سٹیٹمنٹ دی ہوگی. آپ ان کی فیملی سے پوچھیں جا کے. فیملی سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان بچوں سے پوچھیں کہ موقع پہ کیا چیز ہوئی, کیونکہ وہ آئی وٹنس ہیں کہ کیا ہوا تھا وہاں. سر جو آپ کہہ رہے ہیں یہی وہ 2 ملزمان کہہ رہے ہیں. میں یہ سوال آپ سے کہ یہ جو موت کا سبب ہے اس میں پولیس کی غلطی ہے, اس کو مانتے ہیں کہ پولیس نے تھوڑی بہت غلط کیا, ریٹ غلط کیا, یا کسی اچھی جگہ پہ جا کے گاڑی کو سائڈ پہ لگانا چاہیے تھا؟ آپ بتا دیں کیسے غلط کیا ہے. سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو پہاڑی تھی, پولیس کو اگر اندازہ تھا کہ پہاڑی ہے, پولیس جو ہے وہ ریڈ کے لیے جگہ مختص کرتی ہے. مطلب ملزم جب یہاں پہ آئے گا جس کے اوپر کوئی سمگل کر رہا ہے, جب یہاں اس ایریا میں پہنچے گا تو تب پکڑیں گے. پولیس تو ہر جگہ پہ لوگوں کو چیز کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, وہ 2 ملزمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں پولیس اپنی آلٹو گاڑی پہ بٹھا کے واپس لے کے آ رہی تھی تو ڈمپر جو تھا وہ تیسرے پولیس کا آفیسر ڈرائیو کر رہے تھے, تو یہ جو 2 لوگ ہیں انہوں نے پولیس کو یہ بات بولی کہ جو مزدور بھاگ گیا ہمارے ساتھ وہ کدھر گیا, تو پولیس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ پولیس دیکھتی اس کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے بھی جاتے, چونکہ یہ رات کے وقت ناکہ لگا ہوا تھا. 3 ملازم تھے, وہ 3 لوگوں کو نہیں پکڑ سکے, ایک سائڈ پہ ہو گیا. وہ ان سے جب انہوں نے نام پتہ ساری چیزیں پوچھ لی تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس وہیں پہ رکی رہی. پولیس ان کو لے کے آئی, مسجد کو نیچے لے کے آئی, تو پولیس اپنی تلاش میں لگی رہی, وہ صبح تک لگے رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب 3 ملزمان جا رہے تھے, 2 کو پکڑ لیا تو ایک کو چھوڑ دیا, وہ ہم لگے رہے. وہ تو ایک حادثہ اس بیچارے کے ساتھ آ گیا, وہ وہاں پہ چلا گیا. تو پولیس کو جو ہی پتا چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو پولیس موقع پہ پہنچی, اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کر کے لائی. اس کے لواحقین کے پاس گئے, ہم گئے, ڈی سی صاحب گئے, ہم نے بچوں سے ملے, اس کے خاندان سے ملے, اس کے بیٹیوں سے ملے. بلکہ تھوڑی دیر پہلے وہ ساری فیملی میرے پاس آئی ہوئی تھی, یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب 3 میں سے ایک ملزم بھاگ گیا تو اس کو پولیس نے اپنا کام وہاں پہ کیا ہے. اچھا سر, میرا یہ سوال ہے کہ پولیس اس وقت تک جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکی ہے ان میں کیا چیزیں آپ نے انویسٹیگیٹ کی؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں.
اس میں آپ جو موقع پہ چشمدید گواہ ہیں جو اس وقت ملزم تھے, جو یہ انلیگل سمگلنگ, لکڑی کی سمگلنگ کر رہے تھے, آپ انڈیپینڈنٹلی اس وقت تو چلے پولیس کی کسٹڈی میں تھے نا, ابھی تو انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی ضمانت پہ, ہاں, تو آپ ان سے پوچھ لیں. ہماری جو بات ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ جانبدار بات کر رہے ہیں, پولیس کے حق میں بات کر رہے ہیں, یا ہماری کو سبجیکٹیوٹی انوالو ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں تو آپ کو سارا کا سارا واقعہ سمجھ آ جائے گا. ہماری تو کسٹڈی میں نہیں ہے وہ بھی. ایک پری پلان طریقے سے قتل پر 302 ہے, یہ کوئی پری پلان قتل نہیں ہے, اسمگلنگ ہو رہی تھی, لکڑی چور پکڑے گئے اور ملزمان, ٹھیک ہے, لیکن 322 کہیں نہ کہیں لگتا ہے. 322 کیا ہے؟ 322 کسی کے سبب, موت کا سبب بننا. تو پولیس اس میں سبب بنی ہے. پولیس نے اس گاڑی پہ ریڈ کیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے پیرامیٹرز میں کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس نے جب ریڈ کیا, پولیس اس وقت اس آدمی کے پیچھے جاتی, دیکھتی اور موقع پر ہی اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آتے؟ آپ تو پولیس تو 4-5 گھنٹے بعد پہنچی ہے, ورثہ کہتے ہیں. دیکھیں نا کہ پہلے تو آپ 322 کو پڑھ لیں کہ اس کا سبب کیسے وہ پولیس والے بنے. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ موقع سے فرار ہو گیا, وہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. موقع سے فرار ہونا, کیا اسے پولیس نے اس کو کہا کہ آپ فرار ہو جائیں؟ وہ اپنے ایک ایکٹ سے فرار ہوا نا. پولیس کو دیکھ کے ملزم بھاگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ایکٹ سے فرار ہوا نا. اچھا, اپنے ایکٹ سے وہ نیچے کھائی میں چلا گیا, اپنے ایکٹ سے گیا نا, پولیس کے ایکٹ سے تو نہیں گیا نا. تو 322 کو اس طریقے سے آپ پڑھ لیں, ایسا معاملہ نہیں. ورثہ اور ملزمان کا جو میں نے انٹرویو کیا, ان ملزمان اور ورثہ کہتے ہیں کہ پولیس وقوع کے 4-4.5 گھنٹے بعد ڈیڈ باڈی کے قریب پہنچی. دیکھیں کہ جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ یہ اس طرح کی کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہو, تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس بندے کی ڈیڈ باڈی ہے. صحیح. جو ہی ہمیں پتہ چلا, ہم نے جتنا بس یہاں سے نکلتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہوئے کا ٹائم لگتا ہے, اتنا ہی ٹائم لگا ہمیں. سر میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس ہماری پولیس ہے, ریاست کی پولیس ہے, ڈسٹرکٹ کی پولیس ہے, یونیفارم ریاست کی پروٹیکشن کے لیے, لیکن اگر کہیں نہ کہیں کوئی قصوروار ہے تو کون قصوروار ہے؟ وہ غفلت اگر کرے گا تو میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. غفلت اگر کوئی کرے گا, دیکھیں اگر آپ کا ایک ذاتی ایکٹ ہے, آپ اس کو کسی دوسرے بندے پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. ٹھیک ہے سر, آخری سوال کا جواب دیجیے گا. یہ جو پولیس نے ڈمپر پکڑا اور لکڑی تھی, وہ جس کی لکڑی تھی اور جس کا ڈمپر تھا, اس پہ بھی کوئی مقدمہ درج ہوا؟ بالکل, وہ اسی مقدمے میں گرفتار کیا ہم نے. تو وہ جو ملک عمر ہے, اس ملک عمر نامی شخص کا ڈمپر اور جو لکڑی ہے وہ گرفتار ہے, بھی ہے, لکڑی بھی ضبط ہے, ڈمپر بھی ضبط ہے, وہ بندہ بھی گرفتار ہے اور مقدمہ درج ہو چکا ہے. مقدمہ درج ہو چکا اسی مقدمے میں. ٹھیک ہے, سننے والوں کو آخر میں, سوشل میڈیا کے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, اس میں ایک حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ اس کے پاس کوئی خبر پہنچے اور بغیر تصدیق کے وہ آگے پہنچا دے. تو میرا سننے والوں کے لیے یہی حدیث کے ذریعے پیغام ہے کہ بھی ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں بھی آپ سن سکتے ہیں, ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم سے موقف لے سکتے ہیں. ہم لوگوں کی جان, مال اور عزت کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پولیس جس کی چیز کا تحفظ کر رہی ہے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دے. میری موجودگی میں کوئی ایسا کر رہا ہے. سر مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں, خوبصورت بھی ہیں, پولیس آفیسر بھی ہیں, یہ عوام توقع رکھے کہ خرم اقبال کے ہوتے ہوئے کوئی جرائم نہیں کریں گا, ظلم نہیں ہوگا, اور ظلم تو بہت چھوٹی بات ہے, میں ظلم کسی کو کوئی منشیات کا دھندا بھی نہیں ہوگا, کوئی جرت کرے یہاں پہ آنے, لکڑی کی اسمگلنگ بھی نہیں ہوگی, کوئی کسی طرح کا غیر قانونی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. ایس پی خرم اقبال کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.